صباح آمد رمضان کی خاطر، مسلمان کھل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر، چمن دل کا سجا ہے آمد رمضان کی خاطر، خوشی کا سلسلہ ہے آمد رمضان کی خاطر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فقنا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ پچھلے سال تک ہمارے ساتھ تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں، کتنے ہی لوگ صحت مند تھے لیکن اب صحت کے اعتبار سے اس لیول پر نہیں کہ وہ رمضان کو اس طرح کی عبادات کے ساتھ گزار سکیں۔ تو الحمدللہ، اہلاً وسہلاً مرحبا رمضان اور آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ رمضان بھرپور گزارنے کی توفیق عطا کرے، جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ویسے رمضان کو گزاریں۔ اللہ کا احسان کہ اس نے رمضان کو ہمارے قریب کر دیا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ ذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے أَفَأَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو سمجھ آتا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں کا اس دنیا میں آنا کسی مقصد سے خالی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے ساتھ گزاریں۔ اور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت دراصل یہ ہماری ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو اس سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے خود کو فارغ کرنا ہوگا۔ عموماً عبادت میں کیا چیز ہمارے لیے رکاوٹ ہوتی ہے کہ دنیا کے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مجھے کرنا ہے، ٹھیک ہے، زندگی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے زیادہ راہ لینا ہے، لیکن اس میں اللہ کے حق، اللہ کے وقت کو مت استعمال کیا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، اس محتاجی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ تو عبادت ہماری ضرورت، عبادت انسان دو طرح سے کرتا ہے، ایک ہوتا ہے فارمل اور ایک ہوتا ہے انفارمل قسم کی عبادت۔ فارمل میں وہ عبادات آتی ہیں جو آپ مختلف اوقات میں جو فرض کے لیول پر آتی ہیں، جیسے دن میں 5 نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب استطاعت ہیں تو سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج بھی اسی طرح سے۔ انفارمل میں کیا چیز آتی ہے کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہی گزرے، یہ سب عبادت کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو پھر عبادت کی اصل غرض کیا ہے؟ کیوں عبادت ہو؟ اپنے رب کی خوشنودی حاصل ہو، اور خوشنودی کے لیے اس کے پسند کے کام جن حدود اور قیود کے ساتھ کرنے کو کہا ہے ویسا کرنا، کیونکہ اس کے اجر اور ثواب اسی سے تو لینا ہے، اللہ سے ہی لینا ہے نا۔ تو روزہ پھر اللہ کی عبادت، اور وہ عبادت جو فرض ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی میں رکھوں نہ رکھوں، یہ چیز انسان کے، ایک مسلمان کے پر لازم ہے۔ اور اس میں کیا جانے والا ہر عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم رہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم رمضان کے لیے خود کو کیسے تیار کریں، ایسا تیار کریں کہ آنے والا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس سے ہم پوری طرح سے وہ رحمتیں، وہ برکتیں ہم سمیٹ سکیں۔ اب کیا ہے نا کہ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اپنے والدین کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم بھی اسی انداز میں سوچتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچ نہیں ہوتی کہ اس ایک مہینے سے انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فضل اور نیکی کا موقع آتا ہے، اور اس سے انسان کو کیا کچھ فائدے اور کیا کچھ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے نا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں سے ایک جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا، اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ مجھے اس پر بہت تعجب ہوا۔ صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد، یعنی شہید کے بعد 1 سال کے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی 6000 اور اتنی نمازوں کی رکعتیں نہیں پڑھی؟ یعنی 1 سال کے روزے اور نمازیں اس کو شہید سے بھی زیادہ درجے پر لے گئیں۔ ہم بعض اوقات جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہوتے ہیں ان کو بس ایک فریضے کے طور پر پورا کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے بس رکھ لیا، چاہے کیسا رکھا اس کی ہمیں پرواہ نہیں، نماز پڑھنی ہے تو بس پڑھ لی، یہ نہیں معلوم کہ نماز کو کیسا ادا کیا، بس مشینی سا انداز، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارے درجات کی بلندی کا باعث ہیں اور اللہ کے قریب انسان کو کرنے والے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ نے لمبی زندگی دی، نیکی کے ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ واقعی ہم اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا لیں۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے رہتے کہ ہمیں رمضان ملے، اور رمضان کے بعد پھر ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ 5 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول کر لینا۔ کتنی تڑپ تھی ان کے اندر کہ رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے، اللہم بلغنا رمضان۔ وہ دعا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے فائدوں کو جانتے تھے، ان کی اس رمضان کے دنوں کی برکتوں کا ان کو اندازہ تھا، اور پھر جب رمضان داخل ہو جاتا تو پھر اس پر عمل صالح کی توفیق کی دعا کرتے، اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو پھر کیا دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو کچھ بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما لینا۔ حقیقت ہے کہ اللہ کے سچے بندے کبھی نیکی کے اوپر فخر نہیں کرتے، میں نے بہت کر لیا، میں نے یہ بھی کیا۔ رمضان میں اکثر اوقات ہم میں سے کچھ لوگوں کی زبانوں پر ایسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، میں نے اس دفعہ یہ بھی کر لیا، یہ بھی کیا، لیکن یاد رکھیے اللہ کے نیک بندے اپنی نیکی کے غرور میں کبھی مبتلا نہیں ہوتے، وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیا کہا انہوں نے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو پھر کیا کرنا ہے، رمضان کا استقبال، اس مہینے کی تیاری ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اس سے بھی بہت پہلے، جیسے اسلاف کی تیاری رجب سے شروع ہو جاتی تھی۔ ابو بکر البخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کھیتی کو پانی لگانے کا،
اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا، یعنی رجب سے ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور شعبان میں تو اور زیادہ، اور رمضان پھر پوری تیاری کے ساتھ انسان داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک پورا مہینہ ہے نا رمضان کا، تو جتنا مہمان کا سٹے ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تیاری بھی آپ کی ہوتی ہے، تو پھر رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماہ رجب کی مثال ہوا کی طرح، اور ماہ شعبان کی بادلوں کی طرح، اور ماہ رمضان کی مثال بارش جیسی ہے، اور جس نے ماہ رمضان میں نہ تو کھیتی بوئی نہ شعبان میں کھیتی کو پانی لگایا، تو وہ رمضان میں کیسی کھیتی کاٹے گا؟ تو ہم سب بھی رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں گے، اور ہماری تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں یاد رکھیے، صرف سودا سلف نہیں، گھر کی صفائی، یہ سب چیزیں بھی ہیں، یقیناً آپ کو ان سب چیزوں کا انتظام بھی کرنا ہے کہ آپ کے پاس سب چیزیں اویلیبل ہوں، کہ آپ کو رمضان کے وقت میں ان چیزوں کے ساتھ کوئی بھی مشکل یا پریشانی، یا آپ کا وقت جو بہت قیمتی ہے وہ ان چیزوں میں صرف نہ ہو۔ تو رمضان سے پہلے ان سب چیزوں کا بھی اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز یاد رکھیے گا، گھروں کی صفائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ رمضان میں ایسے داخل ہونا ہے کہ دل میں کوئی کینہ، کوئی نفرت نہ ہو، یہ سب کچھ دل سے نکالنا ہے۔ پھر دل میں ہونا کیا چاہیے؟ جب سب کچھ نکالنا ہے تو ڈالنا کیا ہے؟ دلوں کو ایمان سے سجانا ہے، اپنے ایمان کو بالکل صاف اور پیور کر کے، کیونکہ ایمان کے بغیر آپ کا عمل صالح قبول نہیں ہونے والا۔ اور ایمان کو کیا چیز سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، یا یوں کہیں ختم کر دیتی ہے، تو وہ شرک ہے۔ پہاڑوں جیسے اعمال بھی شرک کی آمیزش سے اس کا وزن رائی برابر بھی نہیں رہتا۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے کاموں میں کسی کو اس کا شریک سمجھنا، خواہ یہ علم کے اعتبار سے ہو کہ اللہ جیسا علم کسی بندے میں ثابت کیا جائے، یا تصرفات کے اعتبار سے، مثلا رزق دینا، تنگ دستی میں مبتلا کر دینا، فتح یا شکست دینا، مشکلات کو حل کرنا وغیرہ۔ خواہ یہ شرک عبادت کے اعتبار سے ہو، مثلا اللہ جیسی تعظیم کسی اور شخص کی کرنا، اس کے سامنے جھکنا، سجدہ اور رکوع کرنا، یہ سارے کام شرک کرنے سے یاد رکھیے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ امت میں نبی سے بڑھ کر نیکیاں تو کسی کی نہیں ہوتی نا، تو نبی اپنی امت میں سب سے افضل اور پارسا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھانے کے لیے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور بالیقین آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہوتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر کسی قسم کی ہمارے عقیدے میں آمیزش ہے تو اس کے لیے خود کو پاک اور صاف کر لیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم سب کی منزل جنت ہے، اور جنت میں انسان جا نہیں سکتا جب تک کہ کوئی بھی اس طرح کے عمل ہماری زندگیوں میں موجود ہیں۔ ایسے شخص کی بخشش بھی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور ایسے شخص کا اندراج کہاں ہوتا ہے؟ پھر ظالموں میں۔ اور ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 13 میں آتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے اندھیرے کہا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا، اور جو شخص بھی شرک کرتا ہے، جو بھی وہ توقعات
جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے کسی اور انسان سے رکھتا ہے، وہ چیزیں جو اللہ سے طلب کرنی چاہیے کسی اور سے طلب کرتا ہے، تو ایسا شخص انسان اپنے آپ کو اپنی منزل سے، اپنے مقام سے دراصل گرا دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، تمام مخلوقات سے افضل اور برتر۔ صرف اللہ ہے وہ جس کے سامنے وہ جھک سکتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ اپنے سے کم تر کسی بھی چیز کے سامنے جھک جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کم تر چیز کے سامنے جھک گئی۔ یا اگر وہ انسان کے سامنے سر جھکائے تو بھی مطلب کیا ہوگا کہ وہ اپنی ہی جیسی محتاج مخلوق کے آگے جھک رہا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہوگا جو توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر آپ کے روزے قبول ہونے والے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے کتنے کتنے گناہ ہم سے ہوئے، بلوغت کے بعد سے لے کر جوانی سے بڑھاپا، اور پھر اگر یہ کہیں کہ پچھلے رمضان تک، جیسے ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، تو پھر پچھلے رمضان سے اب تک کتنے گناہ ہو چکے، پچھلے ہفتے کتنے گناہ کیے تھے، کل کتنے گناہ ہوئے، تو پھر ان سب کی معافی اسی صورت میں ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اس رمضان کے روزے رکھے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں آتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جس میں سے پہلوں کا تم کو جانشین بنایا، پھر وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے ایمان کی دعوت اور پھر عمل کی دعوت۔ گویا اجر کب ملے گا؟ چاہے آپ کو خرچ کرنے کی بات ہے، روزہ رکھنے کی بات ہے، قیام اللیل کی بات ہے، کہ جب کہ ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو ہی یہ سب چیزیں آپ کی درست مانی جائیں گی۔ تو پتہ چلتا ہے ایمان کا ہونا اور درست ایمان کا ہونا لازمی شرط ہے کہ اعمال کی قبولیت اسی سے ہے۔ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شک اور شبہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا ایمان اور پھر کفر، شرک کی حالت ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایمان والوں کے اندر بھی پھر کہاں پر کمیاں کہاں پر رہتی ہیں کہ انسان جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، پھر اس میں بھی مختلف لیولز آ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ان میں توحید پرست بھی، گناہگار، نافرمان اور منافق بھی ہوں گے، کیونکہ منافق بھی عبادت کرتے ہیں نا۔ تو پھر ان سب کو، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں، ان سب پر پولیس رات پر اندھیرا ڈال دیا جائے گا۔ اب ان سب کو پولیس رات پر چلنا ہوگا۔ ابن عباس اور ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ امام ماوردی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ ہونے کے بعد ہوگا، پھر انہیں نور دیا جائے گا اور اس روشنی میں وہ چلیں گے، اور یہ نور ہر شخص کو دیا جائے گا۔ ہر ایک ایسے نور کے ساتھ چلے گا کہ جہنم پر آنکڑا اور کانٹے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ یکایک منافق کا نور بجھ جائے گا اور مومن نجات پا جائے گا۔ گویا کہ یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ آپ کے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا نور ہے۔ لیکن جو مشرک ہے اس کو تو پہلے ہی سپریٹ ہو گیا، لیکن منافق کہ جس کو اپنے ایمان میں شک کی کیفیت ہے، بات ایمان کی ہو رہی ہے نا، ایمان کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جو بھی اس نے رسول بھیجے، جو بھی اس نے پیغامات بھیجے وہ برحق ہے، آخرت برحق ہے۔ لیکن جس کو یہ شک اور شبہ وہ اس کیفیت میں ہو تو وہ پھر کیا ہے؟ منافقت کے لیول پر۔ تو پھر یہاں کیا کہا کہ منافق کا نور بجھ جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں تھے،
ہمارے ساتھ ابو امامہ باہلی بھی تھے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھا اور دفن کا کام شروع ہوا تو ابو امامہ نے فرمایا، لوگو تم دنیا کی منزل میں صبح شام کر رہے ہو، یہاں تم نیکیاں اور برائیاں کر سکتے ہو، اس کے بعد تم ایک اور منزل کی طرف کوچ کرنے والے ہو، اور وہ منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ یہ قبر کی تنہائی، کیڑوں کا گھر، تنگ اور تاریکی کا گھر ہے، مگر جس کے لیے اللہ اس کے لیے وسعت دے دے، اللہ اس کی قبر میں نور دے دے گا تو بس اس کا اپنا ہی نور ہوگا، باہر سے کوئی نور نہیں آ سکتا۔ یہاں سے پھر تم قیامت کے مختلف مقامات پر وارد ہوگے، وہاں تم کسی مقام پر ہوگے کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم چھا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بہت سو کے چہرے سیاہ، چہروں پر اندھیرا چھا جائے گا۔ پھر تم ایک میدان میں لائے جاؤ گے، وہاں سخت اندھیرا ہوگا، مومن کو نور دیا جائے گا، کافر اور منافق بے نور ہو جائیں گے۔ تو کیا سمجھ آتی ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ نور اس کی زندگی میں، اس کے مرنے کے بعد قبر میں، اور اس کے بعد پھر حشر میں۔ تو قبر میں سوچ رہی تھی کہ آپ اگر کوئی چیز قبر میں لے کر جا سکتے، اگر اجازت ہوتی کوئی ایک چیز لے کر جانے کی، تو شاید انسان چاہتا کہ اس کے قبر کے اندر روشنی اس کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ اندھیروں کی بہت وحشت ہوتی ہے۔ تو اس وقت میں کیا کہیں گے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ باہر کی روشنی نہیں، اس کے اندر کی روشنی ہوگی۔ اور پھر جب پولیس رات پر ہوں گے نا، تو یہ جو ایمان کی روشنی ہے، یہ کوئی کسی سے لے بھی نہیں سکے گا۔ جیسا کوئی نابینا شخص آنکھوں والے کی بصارت نہیں لے سکتا نا، کہ قیامت کے دن ایک بھائی کے پاس ہے بہت زیادہ نور ہے تو وہ کہے کہ تم مجھے بھی تھوڑا سا نور دے دو، کوئی اپنے والدین عزیز کو نور نہیں دے سکے گا۔ اور یہ نور ایمان ہوگا۔ جتنا کسی کا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ نور ہوگا۔ منافق کیا کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنا نور دو، انظروا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو ہم تمہارا تھوڑا سا نور لیں گے، تھوڑا سا نور لے لیں۔ وہ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، چلے جاؤ، واپس جاؤ، اپنا نور خود تلاش کر کے لاؤ۔ اور وہ نور کو پانے کی وہ وقت، پھر اس وقت وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے نور کو کس حد تک اس زندگی میں جمع کر سکتے ہیں، اور یہ سب کس بدولت پہ ہے کہ آپ کا اپنا ایمان اس چیز کے لیے آپ کے نور کو جمع کرنے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا پھر مومن اور منافق میں ظاہری نہیں، دراصل باطنی اعمال کا فرق ہے۔ اس لیے ہم سب کو رمضان سے پہلے اپنے باطن کا جائزہ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہیں وہ منافق ہے۔ توجہ کیجیے گا، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز ادا کرے، حج اور عمرہ کرے، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف کرے، اور جب امانت دی جائے تو اس پہ خیانت کرے۔ تو گیا پھر منافقین کن لوگوں میں ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی منافقت کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، اپنی عبادت کی پیورٹی اور امپیورٹی کو چیک کرنا ہے، کہ عبادت کرتے ہوئے شک کی کیفیت نہیں ہو، پتہ نہیں یہ کر رہی ہوں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں، ثواب کا یقین رکھتے ہوئے۔ اللہ کے وعدے کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں جھوٹے ہو سکتے۔ تو پھر نیت خالص اللہ کے لیے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ بندے کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں کہ وہ تمام معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ کرے، اور جو اپنے تمام معاملات میں اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے بنسبت اس کے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ یعنی جو رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو رب کا معاملہ بھی اس کے ساتھ اسپیشل قسم کا ہوتا ہے۔ پھر رمضان کا پھر کیسے آغاز کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی ایمان کے ساتھ انشاءاللہ۔
اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اور اس کی خاص عبادت روزہ رکھنا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ شعبان میں 2 ہجری کو فرض کیا گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جیسے آج سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ روزے رکھنا یہ رمضان کے مہینے کے ہم سب پر فرض ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمضان میں میرے لیے مشکل ہے تو میں پھر شوال میں رکھ لوں 1 مہینے کے روزے، تو ایسا نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہونے کی صورت میں جن کو اجازت دے دی کہ وہ اس حالت میں ہیں تو ان کا لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن عام حکم سب کے لیے کیا ہے کہ رمضان المبارک کے ہی روزے رکھے جائیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس کو رکھنے ہوں گے۔ حدیث سے ہمیں روزے کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں کہ اس میں سے کیا ہے کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں بھی بات سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ فرض عبادت جس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ تو سب سے چیز سمجھ آتی ہے کہ روزے کے فائدہ، فرضیت، اللہ تعالیٰ نے فرائض کے اوپر کچھ ایسے انعامات رکھ دیے ہیں کہ جس کے لیے انسان کے لیے اتنی زبردست موٹیویشن ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں رہتا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ بڑے بڑے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی جتنا انسان کا ایمان اتنا ہی زیادہ بڑے کام کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں انسان کے لیے پھر یہ روزہ قطعی مشکل نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ ڈھال کیسا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک پروٹیکٹیو شیلڈ ہوتی ہے، کوئی آپ کی طرف وار کرنا چاہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کو اپنے آگے کر لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسے کہا کہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کو جہنم میں جانے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا کہ جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم روزے کو لازم پکڑ لو، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا۔ اور پھر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام بڑا سرپرائز رکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ اللہ کے لیے، دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کتنا دن میں موقع ایسے آتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، اس وقت میں آپ کیوں نہیں کچھ پانی کا گھونٹ پی لیتے؟ شدید سے بھوک ہے کیوں نہیں کچھ کھا لیتے؟ کیوں آپ کی زبان کچھ بات کرتے ہوئے رک جاتی ہے؟ یہ آپ کو اللہ کی محبت، اللہ پر ایمان۔ تو جب آپ اس طرح سے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک بڑے شرف کی بات ہے نا کہ جہاں باقی عبادات کا اجر کیا بتایا ہے 10 سے 700 گنا تک، وہاں روزے کا اجر کیا ہے؟ چھپا کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی تو ایک عبادت چھپ کر کرنے والی ہے نا۔ تو روزے دار کے لیے خاص بات کیا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے ایک VIP قسم کا دروازہ ہوگا کہ جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزے رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر ہم جب روزہ رکھتے ہیں نا تو اب کوئی چیز منہ میں جا نہیں رہی، کوئی اس کو فریش نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوتا ہے، منہ کے اندر سے لگتا ہے کہ کچھ اسمیل سی ایسے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس منہ کی اسمیل کو بھی پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی پسند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تو صیام دراصل ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ رک جانا۔ شریعت میں اس کا مفہوم کیا ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے آپ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ اس سے بچتے ہیں۔ عرب میں ان کے ہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ دینے کے لیے 8 گھنٹے ان کو بھوکا رکھتا ہے۔ کہ ان کو ٹریننگ کس لیے دینی ہوتی تھی کہ ان کے ہاں بہت ساری جنگیں ہوتی تھی جس میں انہیں کئی گھنٹے تک جنگوں کے اندر خود بھی اور اپنے جانور جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ان کی جنگوں کے جیتنے کی بیس بھی یہی ہوتی تھی کہ ان کے پاس اچھی سواری ہو، تو ان کی ٹریننگ کے لیے دراصل کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کے لیے دراصل یہ روزہ ہمارے لیے اس نے رکھا کہ ہم اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں۔ تو بات یہ ہے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں تو پھر روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے مشکل چڑھائی والے پہاڑ کے پاس لائے اور کہا پہاڑ پر چڑھے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت کریں گے، آپ چڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں چوٹی پر چڑھ گیا، وہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو الٹے لٹک رہے ہیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ روزے دار ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، روزہ توڑ دیتے تھے۔ تو کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ وقت سے پہلے کرنے والے یا روزہ نہ رکھنے والے کا پھر انجام کیسا ہے؟ اچھا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، اب روزے کا وہ لیول کیا ہو کہ جیسے کہتے ہیں نا ایمان کے درجے ہوتے ہیں، جیسا جیسا آپ کا ایمان ہوتا ہے ویسا ویسا آپ کا عمل بھی کم یا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ کچھ عمل کرنے سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے، اور کبھی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جس سے آپ کا ایمان نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے روزے کو چیک کریں کہ ہم اگر ایمان کے لیول سے روزوں کو کیٹیگرائز کریں تو امام جوزی نے روزوں کے 3 درجے بتائے۔ ایک روزہ کا درجہ کیا ہے کہ عام روزہ، چیک کیجیے گا ہم لوگ کس روزے پر ہیں۔ ایک روزہ ہے عام روزہ۔ عام روزہ یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکنا، جو بنیادی حکم ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کا روزہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ 2 کام ایسے ہو گئے تو روزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر عام روزہ تو کیا ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور پھر شہوت سے روکنا۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے خاص روزہ، وی آئی پی قسم کا، جو وی آئی پی ہی رکھتے ہوں گے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر کو، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، یعنی تمام جو عضو ہیں ان کو گناہوں سے بچانا۔ اب سوچئے گا ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پاؤں سے، کان سے، ان سب سے کون سے ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو میرے روزے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، جو میرے روزے کو خاص روزہ بننے سے روک سکتے ہیں؟ پھر تیسرا ہے خاص الخاص، وی آئی پی جس کو آپ کہتے ہیں۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دینا، اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ یعنی مومن کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہتی ہے، اور حقیقت ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا آپ کا، اس وقت میں پھر کوئی ردی خیال کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے بارے میں سوچ بہت آ رہی ہوتی ہے، نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی بات نے اتنا ہرٹ کر دیا کہ بس اب دل جو ہے وہ کہیں پہ تھم ہی نہیں رہا، یا کوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی،
مطلب بعض اوقات ایسی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ بالکل بیٹھ جاتے ہیں کہ انسان بالکل کہتا ہے اب میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا. تو یہ سوچیں ایک طرف کر کے، جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں سماتی ہے تو پھر یہ ساری فکریں، یہ ساری سوچیں، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے یہ کیا، اسی غم اور اسی اس میں پھر وہ سب چیزیں ایک طرف چلی جاتی ہیں، وہ ثانوی ہو جاتی ہے نا. کیونکہ اب سب سے زیادہ اہم چیز میرے لیے میرا رب ہے، اور جتنا جتنا ایمان اور اتنا ہی اتنا لیول آپ کے عمل کا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پھر کیا ہے، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سارے گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ سمجھ اس سے آئی کہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے. وہ جو بوجھ ہم بڑے عرصے سے اٹھا کر پھر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن ابھی یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں ان کی کوئی فزیکلی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب چیزیں بوجھ بن کر ہمارے کندھوں پر آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے پاس اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے کندھوں پر بکری ممیا رہی ہو یا گائے ڈکرا رہی ہو، یعنی کسی نے مال غنیمت میں سے ایسی چیزوں کو کہیں پر بھی لیا ہو. تو یہ ایک مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ ہمارے کندھوں پر، ہمارے دل کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں. تو چلیے ہم اپنے اس بوجھ کو بھی ہٹائیں گے، اس کے لیے بھی ہم پورا کریں گے. سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو متقی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں جانے کے لیے ہم سے ہر وہ عمل کروا لے کہ جو اس کو راضی کرنے والا، اور ہر اس عمل سے دور کر دے جو اس کو ناراض کرنے والا ہے. تو پھر انسان غلطیوں کا پتلا جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہماری زندگی میں بہت سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں ان پر ندامت بھی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر سٹل موجود ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہے، ندامت بھی ہے، لیکن وہ گناہ ہے کہ وہ چھٹ ہی نہیں رہے ہوتے. تو پھر اس کے لیے بھی رمضان میں اپنا ٹارگٹ بنانا ہے کہ مجھے روزے کو اپنے سنبھالنے کے لیے ہر اس لغو، ہر اس غلط بات سے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے نا. جیسے شروع میں بھی بات ہوئی کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں. تو پھر ایک نیکی کی فضا بڑی عام ہو جاتی ہے. اس وقت میں ہمارا اپنے اوپر کام کرنا بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ سوچیں گے، لسٹ بنائیں گے کیا چیزیں ایسی ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں کرنی لیکن میں پھر بھی کر رہی ہوں. تو پھر اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا موسم مجھے عطا کیا، یہ رمضان کا جو مہینہ مجھے دیا ہے، آپ کو دیا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو چلیے نیت کریں ہم سب بھی کہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سٹیپس پر 3 طرح سے آپ نے آمین 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 کہا. تو پوچھا لوگوں نے کہ کس بات پر آپ نے آمین کہا؟ تو اس میں سے ایک بات پر جو آپ نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان پایا بس وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، سو اللہ اسے رحمت ربانی سے دور کرے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آمین کہیں، تو پس میں نے کہا آمین. تو پھر یہ موقع ہے، مانگیں اللہ سے توفیق. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دینا کہ واقعی اس رمضان سے گزرنے کے بعد میں اپنے گناہوں کو دھو چکی ہوں، میں اپنے کندھوں کے بوجھ اتار چکی ہوں. اور اس کے لیے بہترین وقت آپ کا سحری کا وقت ہے. ایسے عام دنوں میں ہمارے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ اس وقت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا 1/3 رات کی آخری حصے میں
آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور اسے میں بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ تو پھر اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ شرمندگی کے ساتھ ہماری آنکھ سے ایک آنسو کا بہنا، اور آنسو بھی کتنا، جیسے مکھی کے سر کے برابر، اتنا بھی آنسو ہمارے آنکھ سے ٹپک جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ آنسو کس لیے ہو؟ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی گناہوں کی ندامت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پکا یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر یہ کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جیسے کہا گیا نا کہ اگر روزے کے مقصد کو ہم دیکھیں تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہے؟ جو تقوی کرنے والا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہے ہیں، ان چیزوں سے رک جانا جن سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ اس بچنے کے لیے انسان کو دراصل کیا ہے نا کہ اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی ہوتی ہے، اس کو خاص انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس انرجی، اس قوت کا نام کیا؟ سیلف کنٹرول۔ روزے کا مقصد بندے کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر، تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو، اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آتی ہے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت کس چیز کی؟ ایمانی طاقت۔ یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے، اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے جمع کرنے سے رک جاتا ہے، یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر، تو اس کے اندر بہترین قسم کا سیلف کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا انسان کی کمزوری ہے اور پھر ضرورت بھی ہے۔ جب اپنی اس بڑی کمزوری پر ہم قابو پا لیتے ہیں نا تو طاقتور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز انسان کی شہوت، اس پر قابو پا لیتے ہیں تو اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اس کی نیند ہے، جو اس کی کمزوری ہے۔ ان تینوں چیزوں کے غلبے کی وجہ سے انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کہ جیسے نفس کہہ رہا ہے کہ کچھ مرغوب چیز کھائی جائے، جب وہ کھا لی تو اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈٹ کر سوتے ہیں۔ تو پھر جب ان سب چیزوں پر انسان کنٹرول کر لیتا ہے، ان کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے، تو اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں۔ تو پھر دراصل روزے میں انسان کی تربیت، کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ بس شروع میں بات ہوئی کہ اس رمضان کو بس روزہ ہی رکھنا ہے نا، رکھ لیں گے، لیکن آپ واقعی سوچتے ہیں کہ اس رمضان میں خود کو اللہ کے سپرد کر رہی ہوں کہ وہ مجھ کو سیدھا کر دے، اور اس میں سیدھا کرنے میں سب سے بڑی چیز ہمارے نفس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے گھوڑوں کی تربیت ان کو بھوکا رکھ کر، بالکل ایسے ہی ہم انسانوں کی تربیت ہمیں بھی بھوکا رکھ کر، کچھ جائز جو عام حالات میں جائز بھی ہیں ان چیزوں سے بھی روک کر ہمیں دراصل ہماری تربیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بھوکا رہنا یعنی کہ کھانے پینے کو نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اگر ایمان نہ ہوا تو یہ اس سے بڑی موت ہے، ہمیشہ کی ہلاکت ہے۔ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان
کے پاس ایمان کی قوت ہو نا تو پھر کم پر بھی اس کا گزارا ہو جاتا ہے. تھوڑا کھا کر بھی اس کو ایمانی قوت کھڑا کر دیتی ہے. تھوڑا سو کر بھی وہ اس طرح فریش ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا. کچھ نہ بھی ملے تو وہ اپنی جان کو فنا نہیں کرتا. لیکن آج انہی 3 چیزوں کے اوپر ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے. تو پھر انشاءاللہ رمضان کا مہینہ تقویٰ کے حصول میں ہم ان سب چیزوں پر انشاءاللہ کام کریں گے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تقویٰ کے لیے پھر روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے پرہیز کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے. اچھا دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے نا. رمضان میں ہم وہ چیزیں جو ہمارے اوپر حلال ہیں ان کو تو ہم کنٹرول کر لیتے، لیکن حرام چیزوں پر پھر بھی ہم کام نہیں کرتے. اس لیے ہم وہ خاص الخاص لیول کے روزے تک نہیں پہنچ پاتے کہ روزے کی حالت میں اگر حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر حرام کاموں کے لیے یعنی کہ برے خیالات، منفی سوچیں، کسی کے بارے میں بہت بدگمانی اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ کر چغلی بھی کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی بے فائدہ بےہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی بات کرے تو اسے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں. تم اس کا حصہ نہ بنو. عام حالات میں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تو میں جواب نہ دوں. رک جائیں، یہیں سے آپ کی یہاں تربیت ہو جائے گی. اگر رمضان میں ان 30 دنوں میں پریکٹس کر لی تو انشاءاللہ تعالی باقی کے مہینوں پر بھی ہم اس پر اچھے سے کام کر سکیں گے. بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا. روزہ تو رکھ لیا، بھوک بھی کاٹ لی، پانی بھی نہیں پیا، پیاسے بھی رہ لیے، لیکن اگر باقی شرائط کو پورا نہیں کیا تو پھر وہ اجر اور ثواب تو ویسا نہیں ملے گا جو ان چیزوں کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. اور یاد رکھیے جس حصول کے لیے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ روزے رکھنے ہیں، یہ ٹارگٹ ہے. اس کو ہمیں لاسٹ میں انشاءاللہ چیک بھی کرنا ہے کہ ہم نے کتنا تقویٰ پا لیا. اور تقویٰ کے ساتھ انسان کی ساری زندگی کی مشکلات کا حل ہے یہ، اگر کوئی انسان اس چیز کو سمجھے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہر مشکل، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مفلسی کس سے دور ہوگی؟ تقویٰ کے ساتھ. اور یہی تقویٰ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس میں پریکٹس کرنی ہے اور دعا بھی مانگنی ہے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں. پھر یہ مہینہ صبر کرنے کا مہینہ، کہ اس مہینے میں جب آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو یہ مہینے میں آپ کی صبر کی بھی بہت زبردست پریکٹس ہے کہ خلاف معمول کچھ حالات جن کے اوپر ہم ایک دم فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سے اکثر کا یہ کہنا مجھے غصہ بہت آتا ہے. تو پھر اس مہینے میں آپ اس کے لیے بھی پریکٹس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سمجھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، نہ شور و شغب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے سمپل روزہ دار ہوں. ٹھیک ہے. اور صبر کرنے والوں کا اجر، بعض اوقات آپ کو کوئی چیز، آپ کا دل جیسے کہتے ہیں نا ٹھہر نہیں رہا ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، کب مجھے موقع ملے اور میں اس کو جواب دے دوں، اور اب تو یہ مجھے صحیح موقع ملا تو اب تو مجھے رکنا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم الفائزون. آج میں نے انہیں اس کے صبر کرنے پر بدلہ دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور صبر کا اجر کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں.
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ، ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ہے۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں صبر، روکنا خود کو، بہت ساری کچھ چیزیں کرنے کو چاہ رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہے، نفسانی خواہش بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نیند بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے اوپر لاتا ہے نا، اس میں بھی اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ جو آہوزاری، جو آپ کی تڑپ خالی پیٹ ہوتی ہے نا، وہ بھرے پیٹ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک مسند احمد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ یہ مکہ کی وادی کو سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا مشکل تھا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، اس وقت کے دین کا کام خوب سارا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرے رب، بلکہ میرا دل چاہتا ہے ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب میں بھوکا رہوں تو تجھ سے تضرع کروں، عاجزی کروں، اس عاجزی کے ساتھ تجھ کو پکاروں، اور جب میں شکم سیر ہوں تو تجھے یاد کروں اور تیرا شکر کروں۔ تو پھر کیا ہے، بھرے پیٹ کے ساتھ انسان ویسی آہوزاری نہیں کرتا کہ شعوری طور پر اب اس کے اوپر کہ اگر انسان کو کہیں پر کسی قسم کی بھی کمی ہے نا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی خاص اسپیشلٹی، رمضان میں قرآن نازل کب ہوا تھا؟ رمضان میں نازل ہوا۔ تو پھر قرآن مجید اللہ کا کلام جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور نزول بھی کب ہوا؟ رمضان میں ہوا۔ ویسے تو ہمیں ہر طرح کی تاریخیں یاد رہتی ہیں، کسی کی پیدائش کے حوالے سے ہوں یا کوئی خاص دن منانے کے اعتبار سے ہوں، لیکن اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یادگار بنایا کہ اس رات میں، رمضان کی خاص رات میں نازل ہوا قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جہاں رمضان کی روزوں کے بارے میں بات آتی ہے، جہاں آیات کی بات آتی ہے، وہاں پر ہی اسی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کر دینے والی ہے۔ تو رمضان کی خاص چیز کے خاص ایک بات کہ جس میں قرآن کا نزول، اور قرآن کا مقصد بھی کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت پائی جائے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، اور پھر اس کی دلیل کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے کو بھی سمجھنا، اور جب آپ ان چیزوں کو لے لیتے ہیں تو پھر آپ عملی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ حق اور باطل کا فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھ بوجھ جاتی ہے، آپ کے پاس ایک پیمانہ مل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ صحیح اور غلط کا فرق کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارنے تک انہیں قرآن سناتے تھے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن سناتے، اور آخری سال آپ نے 2 بار سنایا۔ تو پھر ہمیں بھی رمضان میں اپنا خاص تعلق قرآن کے ساتھ بنانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، جیسے کہا جاتا ہے نا ہر حرف کے اوپر 30 نیکیاں ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی حد تک تو ہم رمضان کو لیتے ہیں کہ 1 قرآن 2 3 4 5 6 7 بھی ہم قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قرآن کو اس طرح سے پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ قرآن کو سمجھا بھی جائے، اس کو پھر رات کے قیام میں پڑھا بھی جائے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے مسند احمد کی، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا،
لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ رات کو رونے سے روکے رکھا یعنی قیام کے لیے، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ سفارش کا ہمیں ویسے ہی بڑا شوق ہوتا ہے، کوئی ہمارا کام بڑا آسان کر دے، تو کیوں نہ رمضان میں روزے اور قرآن کے ذریعے سے ایسی سفارش کے مستحق ہو جائیں کہ وہ تب تک اللہ تعالیٰ کی سفارش کرتا رہے گا انسان کی جب تک کہ اس کو جنت تک پہنچا نہ دے۔ قرآن سے ریلیٹڈ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرنا مطلب اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا کچھ حصے کو زبانی یاد کرنا، یہ سب صورتیں ہیں قرآن سے متعلقہ۔ تو انشاءاللہ ہماری اس دفعہ رمضان میں پلاننگ میں یہ سب چیزیں الحمدللہ موجود ہیں کہ صبح ترتیل کے حوالے سے ہماری کلاسز ہوں گی، دوپہر میں 10 بجے تو آپ کی ترجمہ، آپ کا جو فہم القرآن ہوگا، اور اسی طرح آپ کا کچھ حصہ کو حفظ بھی کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور انشاءاللہ یہ قرآن تو آپ خود پڑھیں گے ہی، اور پھر قیام اللیل میں بھی۔ تو سوچیں آپ کتنی طرح سے ہر اس طریقے سے جیسے جیسے کہ قرآن کی ضرورت ہے آپ قرآن کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں سوچ کر سمجھ کر پڑھوں، خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھوں، زیادہ اچھا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ چاہے ایک ہی قرآن ہو لیکن اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عموماً یہ فضا ہوتی ہے نا کہ گھروں کے اندر کچھ مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، اس نے اتنے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھ لیے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے کوالٹی کو دیکھنا ہے کہ کس لیول پر آپ نے کام کیا۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں عظیم عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا اور سمجھ کر سننا ہے۔ اور اکثر ہم اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ رمضان میں حدیث کا بھی کوئی کام کرتے تھے تو وہ سب چیزوں کو فی الوقت چھوڑ کر صرف قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ پھر یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت کا یوں کہہ لیں آپ کا یہ رمضان کا جو 30 دن ہیں اور 30 دنوں کے ہر دن کے 24 گھنٹے ہیں، ان سب میں ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ کچھ کام بڑے کرنے والے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، ہر لمحے کو فل کر لیجئے گا۔ دعاؤں کا کچھ وقت کہ دعا مانگی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی ریجیکٹ نہیں کی جاتی، کبھی لوٹائی نہیں جاتی ہے، اور وہ کون ہیں؟ باپ کی دعا، روزے دار کی اور مسافر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اور قبولیت کے اوقات کو اگر آپ دیکھیں تو پھر افطاری کے وقت بھی، سحری میں بھی، آپ جب تہجد کے وقت میں ہوتے ہیں اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ان اوقات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ پھر وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، پھر وہ باقیوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ احساس جب وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ایک سوچ آتی ہے کہ یہی چیز اگر دوسرے کے لیے ہوگی تو وہ کیسے کرتا ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو پھر آپ کی جو خیر اور برکت اور آپ کی جو سخاوت کی کیفیت تھی نا وہ کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ان کے لیے بھی، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کہ اچھا سے افطاری کر لیں تو خیر، باقیوں کا اب ہم کیا کریں؟ ان کو اللہ نے جب ایسے رکھا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جتنی دیر کسی بیوہ، کسی مسکین کی خبرگیری میں، اس کے لیے کچھ کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کافر کے سامنے جہاد کر رہا ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو دوسروں کے لیے مدد کے لیے، جس دوسروں کے لیے کام کے لیے کھڑا رہتا ہے، تو اس کو اتنا اجر اور ثواب فرشتوں کو لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے پوری زندگی روزہ رکھا اور کوئی ناغہ نہ کیا ہو، پوری زندگی تہجد پڑھی اور کبھی ناغہ نہ کیا ہو۔ سوچیں ہم کیا پوری زندگی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ پوری زندگی کی راتوں کو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر ایسی صورت میں صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کے لیے بھی کام کرنا، اور پھر اس وقت میں آپ جیسے فی سبیل اللہ کے کام بھی ہیں نا، ان کے لیے بھی اپنے آپ کو نکالیں، ان کے لیے بھی کچھ مال کو خرچ کریں۔ پھر اس مہینے کی خاص بات جو قیام اللیل ہے،
قیام اللیل کے بارے میں کچھ لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ تہجد اس کو کہیں، قیام اللیل کہیں، اس کو تراویح کہیں، یہ کیا ہے؟ عام دنوں میں اس کو ہم کہتے ہیں تہجد کی نماز، رمضان میں آپ اس کو تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، یہ سب چیز ایک ہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ جاگ کر اللہ کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے دوستی، اس کا قرب، اس کا ساتھ، تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ وہ تہجد پڑھے، اور گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اب رمضان میں اس کے لیے انشاءاللہ ہم عادت ڈالیں گے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، لیکن اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں ہماری بہت زیادہ اس کے اوپر عبادت کی کیفیت میں اتنا کہ ہم خود گھبرا جاتے ہیں، اس لیول پر نہ لائیے جگہ۔ جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتا، تم تھک جاتے ہو، تو اس میں ایک اعتدال کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ سے ایک اپنی، جیسے کہتے ہیں نا، ایک ہیبٹ کو بلڈ کرنا، اپنی عادت کو بنائیں۔ کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کیا کرتا تھا اور پھر اس نے چھوڑ دی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ، صرف رمضان میں نہیں، جب رمضان میں آپ خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ عادت بھی ہو جائے گی، کہ یہ سوچ کے ساتھ کہ مجھے اپنی عادت ہمیشہ کے لیے بنانی ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ حج کے برابر ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک خاتون تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ حج پر نہیں جا رہی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، یعنی 2 سواریاں ہیں، جس میں سے ایک پر میرے شوہر جا رہے ہیں اور دوسرے پر جو ہے وہ ہمارے گھر کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، کہ پانی لانا یا اس طرح کے کام کاج کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اب نہیں جا سکتی تو پھر رمضان میں عمرہ کر لینا، اس کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جناب بات آتی ہے آخری عشرے کی۔ پہلے رمضان کا کچھ حصہ جیسے بھی گزار لیا، لیکن آخری عشرے میں پھر مزید، جیسے کہتے ہیں نا، اپنی کمر کو کس لینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آخری عشرے میں کیا ہوتی تھی کہ آپ ساری چیزوں کو چھوڑ کر پوری تیزی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا ہوا کی تیزی، آندھی کی تیزی، ہوا جب آتی ہے، جب تیزی کے ساتھ آندھیوں کی صورت میں آپ کتنے کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، وہ ہر جگہ پہنچ کر رہتی ہے، تو بالکل ایسے ہی پھر آپ کی خیر ہر جگہ تک پہنچتی، آپ خود بھی عمل کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی کرتے۔ تو انشاءاللہ اپنی پلاننگ میں یہ چیز بھی رکھیں گے کہ اپنے گھر والوں کو بھی کھڑا کریں گے، ان کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور اگر آخری راتوں میں کوئی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور کرے، اس کا بھی بہت اجر اور ثواب ہے، کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، اور جب آخری سال تھا آپ کی زندگی کا، اس سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف مسنون تو یہی ہے کہ 10 دن کا ہوتا ہے اور مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف چند دنوں کا بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، مسنون اعتکاف 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ پھر آخری راتوں کی جو خاص بات، اس کی اسپیشلٹی ہے، وہ شب قدر کی رات ہے، کہ وہ رات فضیلت کے اعتبار سے بہت بہترین، کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر اور برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، جو نہایت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس پر ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینے کتنے ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو عربوں میں ازہار کا مطلب ان لمیٹڈ ہے، لیکن اگر ہم 1000 کو بھی دیکھیں، اپنی گنتی میں گنے تو تقریباً 83 سال یا کچھ مہینے بنتی ہیں۔ اتنی تو ہماری زندگیاں بھی نہیں ہوتی، اور جب یہ ہمارے پر فرائض عائد ہوتے ہیں تو وہ بلوغت یا نماز کے اعتبار سے 10 سال کی ہے، تو پھر 83 سال میں مزید اگر 10-12 سال ایڈ کر لیے جائیں تو اتنی تو زندگیاں بھی ہماری نہیں ہوتی جتنی کے لیے ہمیں یہاں خوشخبریاں دے دی گئیں کہ جو اس رات کو پالے، اس رات میں قیام کرتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کے لیے سارے گناہ اس کے معاف کر جاتے ہیں. لیکن جو اس سے محروم رہتا ہے وہ پھر ہر طرح کی سعادت سے محروم. ایک چیز سوچ رہی تھی کہ رمضان تو سب لوگوں کے اوپر آتا ہے، لیکن اس ہر ایک کے لیے رحمت اور بخشش نہیں. جو رحمت طلب کرے گا، جو بخشش مانگے گا، اسی کو تو ملے گی. جو اس نیند راتوں میں عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اسی کے لیے تو یہ رحمت ہوگی. تبھی تو بار بار یہ چیز ہمیں سننے کو مل رہی ہے نا کہ جو شخص اس کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ بد نصیب ہو گیا. اس سے زیادہ بدبخت تو کوئی ہے بھی نہیں. جو اپنے آپ کو، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنی بخشش نہ کروا لیا، اس سے زیادہ کون ہوگا جو ہلاکت میں جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ سب بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی اس کو لیتے ہیں. جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہم سب بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ رمضان کا مہینہ ملنے پر ہم سب ان تمام چیزوں کو جیسا اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے اعمال کی ضرورت یا جیسا اس کی چاہت، اللہ ہم سے ویسا کرائے. اب اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اگر ہم اپنا کچھ ٹائم کو کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلاف اپنے وقت کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی تنظیم کر لیتے ہیں، تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر ہمیں پورے دن کو اپنے کاموں کو کے مطابق اپنی ضرورت، اپنی استطاعت، اپنی قوت کے مطابق کیٹیگرائز کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے. ہر انسان کی اپنی دنیاوی اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں ہیں. کچھ مائیں ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوں گے، کچھ کے بڑے ہیں، کچھ جاب کر رہی ہوں گی، کچھ گھروں کے اندر ہوں گی، کچھ کو کچھ ذمہ داریاں، کسی کو بیمار کی تیمارداری کرنا ہوگی، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو پھر اس صورت میں ہم سب کو اپنے کاموں کو کیسے کیٹیگرائز کرنا ہے کہ کوئی جو گھڑیاں خاص طور پر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ جائیں. تہجد کے وقت آپ سحری میں تو اٹھیں گے. یاد رکھیے ایک تو سحری اور افطاری کی تیاری میں دل بعض اوقات بڑا تنگ ہو رہا ہوتا ہے، کیا یہ میرے لیے مشکل، اب میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، اپنا بھی روزہ ہے دوسروں پر بھی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کے خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پاس رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے. وہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. وہ تمہاری رغبت، چاہت، جوش اور خروش کو دیکھ کر فرشتوں پر فخر کرتا ہے. اس لیے تم اللہ کی طرف اپنی خیر اور بھلائی دکھاؤ، اور جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت میں سے محروم وہ انتہائی بدبخت. تو کیا چیز سمجھ آئی؟ ہمارا جوش، ہمارا رغبت، ہماری چاہت کب لگتا ہے کہ وہ نیچے آ رہی ہے؟ جب ہم روزے کی حالت میں شکوے، شکایتیں، ترس، میں ہی پکاؤں، میں ہی کروں، یہ بھی کام میرے ذمہ، یہ بھی. یاد رکھیے کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام. اور پھر یہ وہ وقت ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کسی کو روزہ کھلوائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کا. اب یہ حصول تو ہم لیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے اندر موجود ہیں، وہ بھی تو روزے دار ہیں، ان کے لیے بھی تو آپ کام کر رہے ہیں. تو پھر ان سب چیزوں کو خوشی کے ساتھ لیجیے گا. روزے کی حالت میں عموماً ہماری حالتیں ایسے ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، جیسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا، بالوں کو کنگھی کیے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے، سوتی ہوئی روتی ہوئی صورتیں ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. یہ کسی شکوے، یہ شکایتیں کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کا ہائی لیول تو یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آئے ہوئے اس حکم کو خوشی کے ساتھ لیں، خوشی کے ساتھ لیں. یقین کریں کہ جیسے اگر کہا جاتا ہے نا مرحبا رمضان، تو پھر مرحبا رمضان ایک ویلکم کرنے کی کیفیت خوشی کے ساتھ کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو میرے درجوں کو بلند کرنے والا ہے. تو پھر اس کے اندر منہ کو بنانا یا کسی چیز کو اوپر کوفت کا اظہار کرنا، اس چیز سے اوائڈ کیجیے گا. خوشی کے ساتھ چیزوں کو کیجیے گا. یقین کریں یہ آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہوگا اور سب گھر والوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات ہو رہی تھی کہ ٹارگیٹس کی، کہ اگر سحری میں اٹھتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر کچھ نوافل پڑھ لیں تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے. اور اس کے بعد پھر گھر والوں کو اٹھانا، سحری کرنا. ایمان والوں کی صفات میں سے جو سحری اور افطاری کے اعتبار سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ سحری میں دیر سے اور افطاری میں جلدی کرنا. اب یہاں جب یہ حدیث بھی سنتے ہیں نا کچھ لوگ، تو پھر انتہا پہ چلے جاتے ہیں کہ سحری کا وقت، روزہ اذان بھی ہو چکی ہے، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن ہم کھا رہے ہیں.
اس اعتبار سے بھی تھوڑی چیز گائیڈ کر دوں آپ کو کہ جب ہمارے روزے کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر ہم ایک دم یا تو سٹاپ کر دیتے ہیں یا پھر ہم 15-20 منٹ تک کھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس کا اعتدال کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، بعض اوقات کبھی آپ لیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو اگر جو روٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو پانی آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چیز ہے اس کو کھا لیں جلدی سے، اس کو رکھیں نہیں، کھا لیں جلدی سے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز کا اچھا سا اہتمام کیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے طویل نماز فجر کی نماز، اور اس کے بعد کے اذکار ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا صبح میں ایک ترتیل کا بھی ہو رہا ہے ناظرہ کا، کے اعتبار سے کچھ لوگ اس میں ہوں گے. تو پھر سورج نکلنے کے بعد پھر آپ کی اشراق، چاش، توابین، یہ سب نمازوں کا ایک ہی نماز کا نام ہے. ہاں مختلف اوقات ہو جانے کی وجہ سے ان کے نام مختلف ہو گئے. سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھتے ہیں. اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اور پھر سورج طلوع ہونے پر آپ اپنے نوافل ادا کرتے ہیں تو ایک مقبول حج کا ثواب پاتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے نوافل کا اہتمام کیجیے گا. اپنے فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کیجیے گا. تھکاوٹ، تھکن ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی نکاہت کی ایک کیفیت بہرحال ہوتی ہے روزہ جو ہے، لیکن جتنا آپ اس کو طاری کریں گے، جتنا اپنے اوپر کریں گے، کیا ہے نا، وہ جو اندر کا نفس ہے نا، دراصل اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ نفس بیچارہ کچھ تنگ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ عادت جو ہم نے اس کی بگاڑی ہوئی ہے پورے 1 سال کے لیے، اس کے خود کو اس کے حوالے کر کے اس کو اتنا بگاڑا ہوا، تو وہ تھوڑا سا تنگ ضرور کرتا ہے، لیکن اس صورت میں صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ فرائض کا درجہ رمضان میں 700 گنا تک ہو جاتا ہے، اور نفل کی جو آپ کی عبادت ہے نا، وہ آپ کی فرائض کے برابر ہو جاتی ہے. اس لیے پھر فرائض کا بہت زبردست اہتمام. پھر سنتوں کا، نوافل کا. سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ عمومی طور پر ہم اپنے ڈیلی لائف میں کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم صرف فرائض کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن دن کی یہ 12 رکعتیں پڑھنا کیا ہے، جنت میں آپ کا گھر بن جاتا. تو انشاءاللہ ان 30 دنوں میں ہم اپنی ایک پوری کالونی بنائیں گے. دنیا میں کتنا شوق ہوتا ہے نا، فلاں سیکٹر میں فلاں لیول کا میرا بھی کوئی پلاٹ ہو، تو آپ پلاٹ تو کیا، آپ گھر بنانے لگے ہیں انشاءاللہ جنت میں. تو پھر آپ نے اس چیز کی عابدت بھی ڈالنی ہے. اور پھر افطار کا وقت، بہترین وقت، اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گی، ہم عورتیں ہیں، ہم صرف کچن میں مصروف ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم وقت کے ساتھ اپنے کام کو سٹارٹ کریں اور اس میں پھر اسراف بن نہ جائیں. کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس کبھی خوش نہیں ہوتا. ضرورت پر فوکس زیادہ کیجیے گا کہ وہ چیزیں جو آپ کو صحت کے اعتبار سے آپ کے لیے اچھی ہیں ان کو لیجیے گا. اور پھر افطار سے کچھ دیر پہلے، کم از کم بھی 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے ذکر اذکار. وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت میں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. لیکن اس وقت میں نا، روزے کی افطاری کے انتظار میں ٹی وی چل رہا ہے، موبائل آن ہے اور بہت ساری چیزیں، ہم ٹائم کو پاس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یقین کریں وہ ٹائم پاس کرنے والا قطعی نہیں ہے. وہ ٹائم واقعی ایسا ہے کہ جس کے میں ہم کچھ ارننگ کر سکتے ہیں، اپنے لیے زیادہ راہ جمع کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہماری بخشش کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے جی، افطار کریں. افطار کے لیے جو دعائیں ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں دی جائیں گی کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں. ڈیلی بیس پر آپ کو ایک دعا سینڈ کی جائے گی جس سے آپ کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہوگا کہ ہمیں اس دعا کو یاد بھی کرنا اور اپنی دعاؤں میں شامل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. افطار کے بعد پھر تھوڑا سا ریلیکس، اس سینس میں کہوں گی کہ 5-10 منٹ ریسٹ کریں تاکہ آپ تراویح کے لیے فریش ہو جائیں. اور اچھی سی تراویح، کسی کے لیے اویلیبلٹی ہے کہ وہ مسجد جا سکتا ہے، کوئی گیدرنگ ہے جہاں پر وہ تراویح پڑھ سکتا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں تو پھر خود سے اہتمام کریں. اور تراویح کے اندر نفل نماز میں آپ قرآن اٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی دلیل ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان کی ملتی ہے کہ جس نے جو قرآن کو اٹھا کر تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو دی ہے نا دلیل، وہ اکیلے قرآن پڑھنے کی ہے. جب آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت میں آپ قرآن نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب نماز میں امام کے پیچھے ہیں نا، تو اس وقت آپ کی سماعت کو کام کرنا چاہیے. آپ کو اس وقت اپنے امام کو سننا ہے. دیکھنے سے کیوں روکا دیا گیا؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ نماز کے بیچ میں آپ کی نگاہیں اپنی اس کے اوپر ہوں گی، وہ وقت آپ کی سماعت کا ہے. یہ جو میں نے آپ کو دلیل کی ہے یہ آپ کی تنہا پڑھنے کے اوپر ہے. اب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اس صورت میں آپ قرآن کو اٹھائیں. اگر آپ امام صاحب کے پیچھے ہیں اس وقت میں آپ قرآن نہیں اٹھائیں گے.
تراویح کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 تراویح پڑھی ہیں اس میں، جو ہمیں مسنون طریقہ ملتا ہے. لیکن تراویح کیا ہے؟ اصل میں نفلی عبادت ہے اور یہ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. اس لیے کسی کو غلط نہ کہیں. کوئی 8 پڑھتا ہے تو بھی، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، یہ آپ کے اپنے پر ہے. بات کیا کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے نہیں تھکتا، لیکن تم کر کے تھک جاتے ہو اور تھک کر پھر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اس لیے جتنا دل کی خوشی کے ساتھ آپ آسانی سے چیزوں کو کر سکتے ہیں اتنا لے لیجئے. ٹھیک ہے. دوسرا کہ قرآن کی آپ نے پڑھنے کی بات کی ہے، بالکل ہونا تو چاہیے کہ ایک اصول ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کر لیں کہ ایک قرآن تو کم از کم مکمل کریں. لیکن کیا کہا، جیسے پیچھے میں نے آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی غالباً، کہ میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک سورت کو سمجھ کر اور ترتیل کے ساتھ پڑھوں بجائے اس کے کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں. تو جتنا حصہ بھی پڑھیں بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ سب کی عبادات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. جیسا عمل وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے کروا لے. دل کو صاف کرنے کی بات ہے تو دلوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. کسی کے لیے برا گمان آ رہا ہوتا ہے، کسی سے کینہ ہوتا ہے، کسی سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، اور خیالات جیسے وسوسوں کا آنا بھی. ان ساری چیزوں کے پیچھے میں ایک ہی حدیث ہمیشہ کوٹ کرتی ہوتی ہوں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ حیران اور منتظر تھے کہ کون شخص آتا ہے. اتنی دیر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور سب لوگ ان کو دیکھنے لگتے ہیں اور سب کو ایکسائٹمنٹ بھی ہوئی. ایک صحابی ان کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ایسا عمل کرتے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن ان کو آبزرو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، تہجد پڑھنا، فرض نمازیں پڑھنا، اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں آپ کے اندر وہ ہم بھی کرتے ہیں. ایسی کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا بات ہے جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے. لیکن جب وہ صحابی جانے لگتے ہیں تو انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک کام مجھے لگتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، وہ یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں دوسروں کی نفرت سے، کینے سے، بغض سے، کسی بھی چیز سے. تو جب انسان ان چیزوں کے اوپر کام کرتا ہے نا تو پھر ویسے تو کوئی چیز ہمارے لیے برداشت، کیونکہ بعض اوقات لگتا ہے دوسرے نے اتنی زیادتی کی ہے کہ یہ تو کبھی بھی معاف کر دیے لیکن دل سے نہیں نکلتے. لیکن جب آپ جنت کو سوچتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو پھر اس انسان کے دل سے یہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں. جہاں تک وسوسوں کی بات ہے، سوچ کی بات ہے، تو یاد رکھیے صحابہ بھی اس چیز کے لیے ڈرتے تھے کہ دلوں کے بعض خیالات ایسے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بیان کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں. تو وسوسے انسان کو آتے ہیں. وسوسے تب تک نہیں آپ کے لیے پکڑ کا باعث جب تک کہ آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر لیتے. تیسری بات کہ مجھے نماز میں ایسا خیال کا آنا، اس میں بھی آپ 2 معنی لے سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر اتنا یقین ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ میں ایسے نیک اعمال کرنے کے بعد وہ دعائیں قبول کرتا ہے. بات نیت کے فرق کی آ جاتی ہے نا، یہ سوچ کے ساتھ، یا پھر کوئی ایک زوم کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا تو اب تو اللہ کو چاہیے کہ وہ میری دعا قبول ہی کرے. تو ان دونوں میں تو اگر تو اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر میرا گمان بڑا اچھا ہے کہ وہ میری نیکی کو رائے گاہ نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں ہونا کوئی فرق نہیں ہے، اچھی بات، بلکہ ایسی سوچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ نماز کے بیچ میں اگر ایسا کوئی خیال آتا ہے. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ انسان، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم صرف عبادات کے اوپر جب ہوتے ہیں نا تو پھر انسان کے اندر ایک تکبر کی کیفیت ہونے لگتی ہے. لیکن علم واقعی انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنے میں کہ اس کی عبادت چاہے وہ کتنے سجدے کر لے، کتنی اچھی نماز پڑھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سرخروئی انسان کے پاس اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگی. انسان جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جائے گا. اور وہ رحمت کیسے آئے گی؟ یہی اعمال کی بنیاد پر کہ انسان ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے لیے پھر عام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا کہ اعتکاف کے سلسلے میں بات ہے، تو اعتکاف کی حالت میں آپ اپنی ضرورت کے کام خاموشی کے ساتھ کر سکتی ہیں. جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے اور آپ کی ایک زوجہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ نے ان سے ملاقات کی،
لیکن اس میں بھی ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ ہر آنے والے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، چاہے وہ محرم ہے یا نامحرم ہے، کوئی دیور ہے، جیٹھ ہے، چھوٹا بہت ہے، میں نے تو بچوں کی طرح پالا ہے اور ایسا اور ویسا، اور آپ اس سے ملاقات کرتے ہیں. ایسا عام ملاقاتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی ضروری کام کے سلسلے میں اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر چھوڑنے بھی آئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جنازے پر نہیں جا سکتا، کوئی ایسے کام نہیں کر سکتے. مسنون اعتکاف مسجد میں ہی ہے، باقی آپ گھر میں کرتے ہیں تو غیر مسنون اعتکاف تو بہرحال ہو جاتا ہے نا پھر. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی دن کم بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی 3 دن، کوئی 5 دن، کوئی 2 گھنٹوں کا بھی بیٹھنا چاہتا ہے کہ لگتا ہے اپنی مصروفیت سے نکال کر وہ اللہ کے لیے. صرف اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ دراصل خود کو آئسولیٹ کر لینا کہ میں صرف اللہ کے لیے، اس وقت کو صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا. چلیے جی دعا کر لیتے چھوٹی سی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہم نے نیتیں، جو کچھ بھی ارادے ہم سب نے باندھے ہیں آج کے دن میں، اللہ تعالیٰ تیرے سے کیے ہوئے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے شوق اور اپنی رغبت کو دکھایا. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو توفیق دے دینا کہ ہم یہ سب چیزیں کر پائیں. اللہ تو ہم سب کے لیے بہت آسان کر دینا اس وقت میں کہ ہم بھرپور طریقے سے عبادت کر سکیں. اس قرآن کو یا اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کی بہار بنا دینا. یا اللہ ہمیں اس چیز کی محبت، ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا آسان کر دینا. جو ایمان کی بات ہے اللہ تعالیٰ، علم ایمان کا سورس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر کہ ہم نفع بخش علم حاصل کر سکیں. اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دینا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دلوں کی بات ہے، اللہ آج ہم نے سب نے ارادہ کیا ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. یا اللہ اس راستے پر چلنے کے بعد یا اللہ تو ہمیں اس سے دور نہ کرنا. اللہ تو ہم سب کو استقامت دے دینا. اللہ تو صبر دے دینا. اللہ تو ہم سب کو جما دینا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے، جما دے ہمارے قدموں کو. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ صرف ہماری نہیں، ہماری اولادوں کی، تمام لوگوں کی. اللہ ہمارا ایمان بہت بوسیدہ ہو گیا ہے. یا اللہ اس کو تازہ کر دینا، اس کو تازہ کر دینا. یا اللہ یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کو ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. یا اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم اپنی زندگیوں میں پیچھے کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ہم اس کو پورا کرنے والے ہوں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ بہترین عبادت کی، بہترین شکر کی اور بہترین ذکر کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ اس نعمت کی تکمیل جو کچھ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کر دینا. یا اللہ تو ہم پر رحم کرنا. یا اللہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق عطا فرما دینا. یا اللہ روزے کی حالت میں یا اللہ جی جو کچھ بھی چیزیں جس چیز سے ہمارے روزے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے دور کر دینا. اللہ ان سب سے ہم سب کو دور کر دینا. ہر طرح کی بری عادت کو نکال دے. اللہ بہترین مسلمان، بہترین انسان، اللہ تعالیٰ جیسا تجھے پسند ہے اللہ ہمیں ویسا بنا دینا.
اللہ اپنے لیے ہمیں قربانی دینے کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے۔ اللہ واقعی میرا جینا اور میرا مرنا، ہم سب کا جینا اور ہمارا مرنا اللہ تیرے لیے ہو جائے۔ اللہ ہماری ساری کوششوں کو قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچایا، اللہ رمضان بھی گزروا دینا، اللہ رمضان بھی گزروا دینا، ہماری زندگیوں کی مہلت دے دینا، اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اہل قرآن میں شامل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر رحم کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یہ نعمتیں، یا اللہ یہ فضل سب کے لیے، اللہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہماری اولادوں کو شامل کر لے، اللہ ان کو بھٹکنے سے بچا لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو سیدھے راستے پہ لگا دے، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں، جتنی آسانیاں دی ہیں، جتنی دین کی اسلام کی نعمت دی، زندگی کی مہلت دی، اللہ تعالیٰ ہم سب اس کا شکر، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ اللہ تعالیٰ ایسا شکر ادا کریں، ایسا عمل کریں جس سے ہم تجھے راضی کر لیں۔ اللہ تو راضی ہو جانا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جانا، اللہ تو ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب جتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ جتنی اولادیں ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، کسی بری لت میں پڑ چکی ہیں، دنیا کی طور پر ناکام ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی بدبختی سے بچا لینا۔ یا اللہ انہیں ان تمام راستوں سے دور کر کے ان کو اچھی صحبت، یا اللہ اس رمضان میں، یا اللہ شیاطین تو بند ہوں گے، یا اللہ پھر ان کے لیے آسانیاں کرنا کہ اپنے نفسوں کو قابو کر سکیں۔ یا اللہ جن جن بچوں کے رشتے نہیں ان کو اچھی شادیاں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح شوہر عطا کر دینا۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھروں میں بہت تنگی اور تکلیف اور پریشانی میں کسی قسم کے بھی ان کی تعلقات کے اعتبار سے یا رزق کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان میں وسعت دے دینا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ تعالیٰ ہم حلال پہ قناعت کرنے والے ہوں۔ اللہ تو کہتا ہے حرام کی کمائی کے ساتھ دعائیں نہیں سنتا۔ یا اللہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے ایمان کو اتنا خالص کر دے، ہر طرح کے شرک سے پاک، ہر طرح کی ریاکاری سے پاک، اور ہر وہ طریقہ جس سے عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں ان سب کو ہم سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مرضی کے، اپنی پسند کے ہم سے کام لے لینا۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے لوگ بھی بیماری میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد کر، یا اللہ فلسطین والوں کے لیے، اللہ جن جن مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات عطا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم، ایمان، عمل کی بہترین توفیق ہم سب کو عطا کرنا۔ اللہ جی رمضان میں ایمان کی تجدید کی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ایمان کو مکمل کر کے ہمارے لیے آخرت کے نور کو مکمل کر دینا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم ساری توقعات کو پورا کرنے والے ہو جائیں، تیری رضا کے تمام کام کر لیں۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس بلائے تو پھر اطمینان کے ساتھ کہ سارے گناہ ہمارے بخش دیے گئے ہوں، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔